السلام علیکم ناظرین، پروگرام راولپنڈی حمید عباسی کے ساتھ آپ کا میزبان حمید عباسی حاضر ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اسلام آباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ممبر پنجاب کونسل عالمگیر خان صاحب ہیں۔ عالمگیر خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ عالمگیر صاحب، آپ سے سب سے پہلا میرا جو سوال ہے، آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جو عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، پہلے تو میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں، اس وقت جو ایک سیاسی پارہ ہے وہ کوئی بالکل ایکسٹریم تک پہنچا ہوا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک بھی جمع ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کے لیے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی بڑے ہیکٹک ایفرٹس شروع کیے ہوئے ہیں۔ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں جو ہے نا، جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ان کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم 179 ممبر جو ہے نا پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور موجودہ حکومت کا خاتمہ کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس بارے میں یہ کہنا کہ آیا کہ اپوزیشن اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگی، یہ پری میچور بات ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے جو حکومت ہے، حکومت کے وزراء اور خاص طور پر پرائم منسٹر بھی بڑا مطمئن نظر آ رہا ہے، اور کوئی اس میں پریشانی ابھی تک ان کے چہروں سے نمودار نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس تحریک کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے۔ تو یقیناً اب یہ کہنا کہ اپوزیشن کی کامیابی ہوگی یا گورنمنٹ اس اٹیمپٹ کو فائل کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کہنا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، چونکہ 28 کو تو میرے خیال میں ہے عدم اعتماد ہے، تو 28 تک دیکھتے ہیں کہ آیا اپوزیشن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے یا گورنمنٹ کی جو ہے نا اس کوشش کو ناکام بناتے ہیں اپوزیشن جماعت کی۔ تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ حکومت کی کیا پوزیشن ہوگی یا اپوزیشن کی جو ہے نا، یہ پری میچور بات ہوگی۔ اچھا عالمگیر خان صاحب، فرض کریں کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے، تو اگر عدم اعتماد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو سیٹ اپ بنے گا وہ کیا بنے گا؟ یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، کیا ان میں آپس میں لڑائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں، پہلے پی ڈی ایم، یہ ایک ہی پلیٹ فارم تھا، پھر اس پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی اور این پی علیحدہ ہو گئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ اگر ہم نے حکومت چینج کرنی ہے تو سب سے پہلے جو آئینی طریقہ وہ یہی ہے کہ عدم اعتماد لایا جائے اسمبلی میں، جس پہ یہ جو ہے نا پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں تھیں اور این پی اور پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی تھی۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ اب لیکن پیپلز پارٹی کے اسی موقف کی تائید ہوئی، اور اسی موقف پہ آئے کہ جی سب سے پہلے پارلیمنٹ میں عدم اعتماد پیش کریں گے۔ تو یہ میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصل تو ابھی جو اپوزیشن جماعتیں ان کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت یا خاص طور پر عمران خان کا مزید حکومت میں رہنا ملک کے مفاد میں بہتر نہیں ہے، اور جہاں تک کا تعلق ہے کہ جی اگر یہ حکومت ختم بھی ہوتی ہے، پرائم منسٹر چینج بھی ہوتا ہے اور اپوزیشن عدم اعتماد میں کامیابی بھی حاصل کرتی ہے، تو سوال یہی ہے کہ آیا ان کے پاس کیا ایجنڈا ہوگا، وہ عوام کو کیا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ فی الحال تو اپوزیشن کا یہی جو ہے نا ٹارگٹ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، پرائم منسٹر اور اس سیٹ اپ کو چینج کیا جائے، اور اسمبلی کی بھی باتیں ہو رہی کہ نہیں، اسمبلی بھی اپنی مدت پوری کریں گے، تو پوری مدت اسمبلی کا مدت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اپوزیشن اگر عدم اعتماد میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ اپنا پرائم منسٹر اور اپنا کیبنٹ بنائیں گے۔ اب وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ایک سال میں کیا کچھ ڈیلیور کریں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا خاص کوئی عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے،
اور یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ اگر ان کیس وہ اپنا کیبنٹ پرائم منسٹر بھی اور کیبنٹ ان کی وہ تشکیل پاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جو جماعتیں ہیں، یہ کمپوننٹس ہیں پی ڈی ایم کے، یہ مختلف نظریات کے لوگ ہیں جو نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں، تو یہ بھی امکان ہے کہ اگر وہ حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاور شیئرنگ پہ بھی ان کا بہت جلدی تنازعات جو ہے نا جنم لیں گے۔ تو اس صورتحال میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں کوئی خاص ووٹ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اچھا عالمگیر خان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ہر طرف عدم اعتماد کا شور پڑا ہوا ہے کہ عدم اعتماد 28 کو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد میں لاکھوں لوگ اکٹھے کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تصادم نہیں ہوگا؟ جی ساری پارٹیوں کے لوگ وہاں دیکھیں، ایک تو اویس صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ہر دوسرے دن جلسہ ہو رہا ہے۔ ابھی ملکنڈ میں ہوا تھا، پھر یہ حافظ آباد میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح لوگوں کا ایک جوش اور جذبہ ان کے جلسوں میں اور وہ تعداد ہم دیکھتے ہیں، تو ایک طرف تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتیں ہیں، عمران خان اس چیز سے بڑا مطمئن ہے کہ مجھے کمپین کے لیے ایک زبردست موقع انہوں نے پرووائڈ کیا کہ وہ عدم اعتماد کے چکر میں آپ جو ہے نا تحریک انصاف کی پوزیشن اور بھی بڑی مضبوط ہو رہی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہاں ڈی چوک میں بھی 10 لاکھ کا جو دعویٰ کیا ہے، 10 لاکھ تو میں خیر نہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے جلسہ کیا تو واقعی بڑی بھرپور تعداد میں لوگ آئیں گے۔ اور پھر دوسری طرف سے مولانا فضل الرحمان نے بھی 23 مارچ کا کہا ہے، انہوں نے بھی مدرسے کے طالب علموں کو اور اپنے جو جمعیت کے جو انصار الاسلام ہے ان کو بھی کال دی ہے۔ تو یقیناً ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصادم بھی ہو سکتا ہے اور بہت بڑا ایک بحران بھی جنم لے سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں تصادم کی طرف ان کو نہیں بڑھنا چاہیے، ان کو نہیں۔ اچھا عالمگیر خان صاحب، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، غریب لوگ بالکل پریشانی کے عالم میں ہیں اور کسی مسیح کی تلاش میں ہیں، کیا اس میں کوئی کمی ہوگی مہنگائی میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ ہسٹری ہے کہ پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے نا، تو وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی جو غریب عوام ہے اور مارجنلائز سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہے پاکستان کے اندر، ان کو ہمیشہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا ہے۔ اور ان کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ وہ ایک تو جب بھی حکومت میں آتے ہیں گورنمنٹ سرونٹ کو بہت زیادہ ان کی سیلریز بھی بڑھ جاتی ہے، ان کو بہت زیادہ مراعات بھی دیتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو یہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو نوکریاں اور اس قسم کے دیگر جو ہوتے ہیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس قسم کی چیزوں میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو برتری حاصل ہے۔ تو پیپلز پارٹی چونکہ ایک غریب عوام جماعت ہے اور عوام کی بھی پیپلز پارٹی سے یہ توقعات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو یقیناً عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیکن چونکہ ابھی موجودہ حکومت کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو پچھلی حکومت میں 50 روپے تھی، اب وہ 150-200 روپے پہ ان کی قیمتیں پہنچ چکی ہے۔ تو ایک نئی حکومت جو ہوگی، جو آئے گی، ان کو یہ بڑے پرابلم ہوں گے کہ موجودہ حکومت نے ڈیلی کموڈیٹیز کی جو پرائسز ہے وہ بہت بڑھائے ہیں، تو لہٰذا ان کو کم کرنے کے لیے، ان کو اعتدال پہ لانے کے لیے ایک بڑی جو ہے نا جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور چونکہ ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے تو وہ ساری ذمہ داری پچھلی حکومتوں پہ ڈال دی ہے کہ جی یہ پچھلی حکومتوں سے یہ خرابی ہوئی ہے اور یہ پچھلی حکومت میں کرپشن تھا اور وہاں یہ لوٹ مار ہوا، پیسے باہر کے ملکوں میں چلے گئے، نیشنل ایکسچیکر خالی ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے نا ہر نئی حکومت جو ہے نا جو آتی ہے وہ یہی منترا ہوتا ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی تو میرے خیال میں ہر ایک شہری جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات میں ہیں۔
اور ایک غریب آدمی جو باعزت زندگی گزار سکتا تھا، باعزت طریقے سے اپنے بچوں کو اسکول، کالج یا کچن کا خرچہ، یعنی ایک باعزت زندگی گزار رہا تھا، اس وقت آپ یقین کیجیے کہ وہ بھی بڑا پریشان ہے۔ بعض دیکھنا اب ہر بندہ مانگ بھی نہیں سکتا ہے، سوال بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ایک جو ہے نا عوام کی جو میجارٹی ہے وہ اس چیز سے بڑی مضطرب ہے کہ اس حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اگر عوام اب اپوزیشن کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ مزید رہے تو پتہ نہیں آپ ایک سال میں یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے نا کہاں پہ پہنچے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پیپلز پارٹی سے پاکستان کی کم از کم غریب عوام کی یہ امید وابستہ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ اچھا عالمگیر خان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ملکی صورتحال ہے، عمران خان صاحب کا جو پہلے رخ تھا میاں نواز شریف کی طرف کہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زرداری کو نہیں چھوڑوں گا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں نا ویسا صاحب کہ جس طرح اس دن یہ تقریر میں یہ بات کر رہا تھا کہ پہلے تو چونکہ میرے ہاتھ بند ہوئے تھے، اب وہ زنجیریں کھل گئی، کچھ نیشنل اور کچھ انٹرنیشنل کوئی ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے میں انٹرنل جو ہے نا کوئی زیادہ اپنی توجہ جو ہے نا ان چیزوں کی طرف مبذول نہیں کر سکا جو ہمارے منشور کا ایسا تھا۔ اس میں ظاہر ہے اس نے یہی وہ کیا ہے کہ اب میرے جو بندوق کے نشانے پہ ہوگا وہ سب سے پہلے آصف علی زرداری ہوگا، اس کے بعد پھر شہباز شریف کا نام آیا، پھر مولانا فضل الرحمان کا۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ 3.5 سالوں سے ہم یہی سن کے آ رہے ہیں کہ جی عمران خان جب بھی تقریر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو جیل میں ڈالوں گا۔ تو یہ تو 3.5 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک جتنا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر آپ کہیں اس کو، تو یہ وہ کر چکا ہے۔ میرے خیال میں اپوزیشن کی بہت سارے لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا ہے، لیکن پھر وہ باہر بھی آئے، اور ابھی پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو وہ ڈالتے رہیں گے اور کس چیز کی باری ہوگی۔ یہ ہم 3 سالوں سے ہم سن کے آ رہے ہیں نا۔ اچھا عالمگیر خان صاحب، یہ پچھلے دنوں بلاول بھٹو تقریر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا ٹانگیں کانپنے کی جگہ انہوں نے کہا کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فواد چودھری نے بھی بلکہ میڈیا کے سامنے انہوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا، عمران خان صاحب نے بھی اڑایا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اصل میں تقریروں میں تو عوض صاحب بعض دفعہ مطلب اس قسم کی جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ زبان سلپ ہو گئی ہے نا، اور دوسرا یہ کہ وہ ابھی ینگ ہے، اور چونکہ باہر پڑھا ہے، جو بچے باہر پڑھتے ہیں ان کی ظاہر ہے وہ جو زبان ہوتی ہے ان میں تھوڑا بہت اپنی قومی زبان، یا میں دیکھ رہا، میں خود میرا ساؤتھ وزیرستان سے میرا تعلق ہے، یہاں اسکول، کالج، یونیورسٹی، لیکن ابھی تک بھی میں اردو کو اسی طرح فلوئنٹلی نہیں بول سکتا ہوں جس طرح مجھے بولنا چاہیے، تو یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے اس طرح۔ تو عمران خان کی بھی میرے خیال میں کئی ایسی چیزیں ہیں، ایک دن میں وہ دیکھ رہا تھا روحانیت وہ بار بار وہ دیکھ رہا تھا لیکن اس لفظ کو نہیں پڑھ سکا، اور اس طرح اس قسم کے اور بھی کئی لیڈر ہیں جن کے وہ زبان سلپ ہو جاتی ہے، وہ بات کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور آگے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایسی کوئی اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ عالمگیر خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ حمید عباسی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔